إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين صدق الله مولانا العظيم. انتہائی قابل قدر معزز سامعین مکرم، اللہ سبحانہ وتعالی جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اللہ رب العزت جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور پھر اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہر نبی نے اپنے لیل و نہار اللہ رب العزت کے لیے وقف کیے اور ہر اس بات سے آگاہ کیا کہ جس سے انسان رحمت الہی میں آ جاتا ہے، اور ہر اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ جس سے انسان اللہ کی رحمت سے دور بھی ہو جاتا ہے. اللہ مالک الملک نے پوری کائنات کو بنایا اور پھر پوری کائنات کو بنانے کے بعد کچھ ضابطے، کچھ اصول، کچھ بنیادی اور اساسی نظام اور ان کا نفاذ اللہ رب العزت نے ساتھ کے ساتھ ہی فرما دیا. اس مالک الملک اللہ رب العزت نے کچھ ایسی چیزیں، کچھ قوانین جن کو قانون فطرت کہا جاتا ہے، انہی قانون فطرت میں سے ایک قانون دن اور رات کا آنا جانا، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، واختلاف الليل والنهار، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ان نشانیوں کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے عقل و شعور کے ذریعے اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے ہیں. لآیات لأولی الألباب، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں. اور یہاں پہ عقل و شعور اللہ رب العزت نے ان کو کہا ہے کہ وہ عقل والے ہیں جو مومن ہیں، اور مومن جو ہوتا ہے وہی نشانیوں پر عمل کرتا ہے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آتا ہے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان، یہ اللہ رب العزت نے
سب چیزوں کو اللہ مالک الملک نے بیکار پیدا نہیں کیا، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی شان اور عظمت بیان کرنے والے، اللہ رب العزت نے ان کو مومن کہا، اور وہی عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے سائنس کے ذریعے تحقیق کریں گے اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ رب نے جو نظام بنایا ہے، جو کائنات کا نظام ہے، وہ کس طرح چل رہا ہے، جو سائنس کی اس کو پرکھ کر اور تصدیق کر کے پھر ایمان لے کے آتا ہے، سمجھ لو وہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لاتا۔ اور جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ اس بات پر ایمان لے آتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ تیرے منادی کرنے والے بندے نے منادی کی کہ تو ایک ہے، تیری ذات اور صفات کے اعتبار سے تو اکیلا ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے، اور اس منادی پر کوئی انسان اگر لبیک کہہ دیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں ایسا شخص ایمان والا، وہ انسان ایمان والا نہیں جو کہتا ہے پہلے میں سائنس پر تحقیق کر کے پھر ایمان لے کے آؤں، اور اسی ضابطے اور اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کی عظمت بہت بیان کی ہے۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، فرمایا مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت نے 12 مقرر کر دی۔ عند الله 12 شهرا، حرمت والا مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ مہینہ، محرم، جس کا مطلب ہے یعنی مقدس، عظمت اور حرمت والا مہینہ۔ اللہ رب العزت نے اس کی شان بیان کری، شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان ظلم و ستم، قتل و غارت اور ہر وہ چیز جس سے فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کی، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ، فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے پسندیدہ اور سب سے جو بہترین مہینہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ محرم کا مہینہ ہے، الذي تدعونه المحرم، جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو۔ اسی لیے یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں بیان کی کہ 4 ایسے مہینے ہیں
اربعۃ حرم جو حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ مشرکین مکہ جو کہ سب سے پہلے ان کے ہاں تو وہ اپنے جو ان کے ہاں مذہب تھے جن کو بہائیہ اور بابیہ کے نام سے مشہور تھے، وہ اس کو ہی اپنا رسول اور خدا مانتے تھے، ان مذہبوں کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے اور اسی کی طرف اسی کو ہی اپنا قبلہ مانا کرتے تھے۔ پھر جب دیکھا کہ یہ جو مہینوں کی تقسیم ہے، انہوں نے مہینوں کی تقسیم کو 19 پر رکھا ہوا تھا کہ مہینوں کی ان کے ہاں تقسیم 19 ہوا کرتی ہے، لیکن کسی بھی انسان کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری کائنات سے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ مہینوں کی جو عظمت ہے اور جو حرمت والے مہینے ہیں وہ 4 ہی ہیں۔ محرم اللہ رب العزت کا عظمت والا مہینہ، اور رجب جس کو مضر کہتے ہیں، یعنی مضر قبیلے کا رجب، مضر قبیلے والے اس کو اس لیے سب سے پسندیدہ مہینہ مانتے تھے کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو عظمت اور حرمت والا مہینہ کہا۔ اس مہینے کے اندر کوئی بھی فتنہ فساد، قتل و غارت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ ان 4 مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ ایسے عظمت اور حرمت والے مہینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، ان کے اندر ایک دن ایسا ہے کہ انسان روزہ رکھ لے، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سئل عن صوم یوما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے سوال کیا گیا یوم عاشوراء، یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، جو ایک دن کا روزہ رکھ لے، 10 محرم کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے ایک روزہ اگر انسان رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نحن احق منکم بموسیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے
اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اس لیے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول نے روزے کا حکم دیا مسلمانوں کو کہ تم روزہ رکھا کرو 10 محرم کا، اور فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری تو یہ خواہش ہے کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو آئندہ برس میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مشرکوں کی مخالفت، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ، فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر دن ہے، اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ اگر بقیہ ایام میں کسی دن کا اہتمام کرتے اور اس کا انتظار کرتے تو وہ 10 محرم کے روزے کا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوما فضله على غيره، فرمایا اللہ کے رسول کسی بھی دن میں، کسی ایام میں کسی کا اتنا اہتمام اور انتظار نہیں کرتے تھے جتنا کہ هذا اليوم یوم عاشوراء، جتنا 10 محرم کا اہتمام کرتے۔ وشہر اللہ، فرمایا یہ اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ مہینہ ہے، اور اس عظمت اور شان والے مہینے کے اندر اگر انسان ایک روزہ رکھ لے 9 اور 10 کا، اگر 9 کا نہیں رکھا 10 اور 11 کا رکھ لے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور سب سے بڑی بات کہ کچھ ایسے لوگ جو اس عظمت اور حرمت والے مہینے میں ماتم اور ایسی بدغلیظ گالیاں صحابہ کرام کو بکتے ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی نام نہیں، صحابہ کرام کو اتنی غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان ہی کیسا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں بکنی شروع کر دی۔ یہ عصمت والا مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قتل و غارت اور خون کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے، اس مہینے کے اندر ایک جماعت ایسی تھی، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول بقیہ دنوں میں تو ہم ایک دوسرے سے نفرت، قتل و غارت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے اس کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اس عظمت والے مہینے کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دینا یہ انسان کے ایمان کی علامت نہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، آج لوگ ان کو بھی گالیاں بکتے ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح غلاظت کے ساتھ بھر لیا اور گالیاں اس طرح بکتے ہیں، اپنی زبان کو گندی کرتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق
جو محمد مصطفیٰ کے سب سے پہلے صحابی تھے۔ نوحہ اور ماتم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ وہ ہوتا ہے جب انسان کسی میت کے پاس اونچی اونچی آوازوں سے بیان کرتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی گریبان کو چاک کرتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور زبان سے اونچی اونچی آوازیں لگاتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ صَلَقَ وَخَرَقَ، فرمایا جو اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور بین کرتا ہے، اپنی زبان سے برے الفاظ نکالتا ہے، فرمایا یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور ہم ان میں سے نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حرمت والے مہینے، اس عظمت اور حرمت والے مہینے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان کے اندر ظلم و ستم نہ کرو، قتل و غارت نہ کرو، فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے مہینے ہیں عظمت اور شان والے، ان کے اندر کوئی بھی لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد نہ کرے۔ اور یہاں پہ ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تعزیہ کس کو کہتے ہیں؟ تعزیہ وہ ہوتا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار، ان کی قبر کی شکل میں جو شیعہ حضرات ہیں وہ بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر طرح طرح کے کھانوں کی بارش ہوتی ہے۔ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں طرح طرح کی مٹھائیاں لے کر اور کھانے لے کر، 10 محرم کے دن پھر اس کے نیچے سے گزرتے ہیں، اپنی اولادوں کو خود بھی نیچے سے گزرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہم اس لیے گزرتے ہیں اس سے ہمارے مال و جان کی اور ہماری حفاظت ہوگی۔ اور 10 محرم کو گھوڑا نکلتا ہے جس کے نیچے سے گزر کر کہتے ہیں کہ طواف ہو رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے کہ جس کے اندر اس طرح طواف ہوتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کا دین تو یہ تھا جو صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے امت کو سکھا دیا اور ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ یہ کون سا دین آ گیا
کہ جس سے لوگ گھوڑوں کی اور ایسی چیزوں کی پوجا کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے کہ اللہ رب العزت کو بھی بلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا النائحہ والمستمعہ، فرمایا نوحہ کرنے والی اور ایسی عورت جو سننے والی ہے اس پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور جس پر رب کی لعنت ہو اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر پوری کائنات کی لعنت ہوتی ہے۔ اور نوحہ جو عورت سنتی ہے، نوحے کو بین کرتی ہے، اپنی زبان سے نوحہ کرتی ہے، اونچی اونچی آواز سے اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ لیتی ہے، اس طرح کی عورت پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حرمت والے مہینوں میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ رب راضی ہوگا تو پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ بھی مل جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا